کی کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کائنات والوں میرے نبی کے پاس سب سے پہلے آنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سبقتیں لے جانے والے، نیکیوں میں سبقت، عبادات میں سبقت، تہجد میں سبقت، اشراق میں سبقت، صدقات میں سبقت، میرے نبی کے ساتھ جہاد میں سبقت، ہر معاملے میں سبقت لے جانے والے۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ لوگوں، میرے نبی کے صحابہ سچ بولنے والے، میرے نبی کے صحابہ صدقہ کرنے والے، میرے نبی کے صحابہ روزے رکھنے والے، میرے نبی کے صحابہ سچ بولنے والے، والمستغفرین بالاسحار۔ خالق کائنات نے فرمایا جب ساری دنیا سو جاتی ہے، میرے نبی کے صحابہ استغفار کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اللہ کو ان کے سجدے نظر آتے ہیں، اللہ کو ان کی نمازیں نظر آتی ہیں، اللہ کو ان کے رکوع نظر آتے ہیں۔ اللہ کے بندے رب ان کی تعریفیں کرتا ہے تو شکوے کیوں کرتا ہے؟ رب ان کی تعریفیں کرتا ہے تو تانے کیوں دیتا ہے؟ رب ان کی تعریفیں کرتا ہے تو تنقیدیں کیوں کرتا ہے؟ کئی بار کی کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امت میں بہترین پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں اللہ پاک نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر کسی بندے نے سچے مومن دیکھنے ہیں، میرے نبی کے صحابہ دیکھو۔ ہر بندہ کہتا میں مومن ہوں، صحابہ نے نہیں کہا ہم مومن ہیں، اللہ کہتے میں بتاتا ہوں کون مومن ہے، یہ ہے سچے مومن۔ اللہ سچے مومن کہے تو مناظرے کرتا پھرتا ہے، اللہ سچے مومن کہتا تو مباحثے کرتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں پر بس نہیں، خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے ساتھی، میرے نبی کے شاگرد، کائنات والوں مجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں، اتنے محبوب ہیں، اگر مکے کا کوئی منافق، اگر مدینے کا کوئی منافق میرے نبی کے صحابہ پہ زبان کھولتا ہے، میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ قرآن میں اس بندے کے اعتراض کا جواب آسمان سے رحمان خود دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بیوی بچے چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے نبی کے قدموں میں ہی بیٹھ رہتے ہیں، یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ اور کسی کو جہنمی کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو بے دین کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ منافقوں نے تو اس سے چھوٹی بات کہی کہ یہ پاگل ہے، گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دکانیں چھوڑ کے نبی کے قدموں میں بیٹھے۔ اللہ کو تو اتنا برداشت نہیں ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں جس نے میرے نبی کے صحابہ کو ایک دفعہ بے وقوف کہا، میں نے قرآن میں اس کو بار بار بے وقوف کہا۔
سے کن کو بے وقوف کہلا رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں ان بدبختوں کو جنہوں نے میرے سامنے نبی کے صحابہ کو ایک بار بے وقوف کہا، جنہوں نے ایک بار بے وقوف کہا یہ کافر تھے، اللہ نے قرآن میں قیامت تک ان کو بے وقوف کہلایا ہے۔ یہ ہے صحابہ کو گالی دینے والے کا نتیجہ۔ اللہ کو وہ کتنا برا لگتا ہے بندہ، کبھی یہ جرت نہ کرنا، کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ تم بیٹھ کے فیصلے صحابہ کے کرو۔ حضرت علی ایسے تھے، امیر معاویہ ایسے تھے۔ علی بھی نبی کا ہے، امیر معاویہ بھی نبی کا ہے، یہ دونوں میرے نبی کے ہیں۔ ایک نبی کا داماد ہے، دوسرا نبی کا سالہ ہے۔ ایک کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، دوسرے کی بہن نبی کے گھر ہے۔ اور اتنی عظیم ہستیوں کے فیصلے تو اور میں نہیں کریں گے۔ اگر ان کا کوئی مسئلہ تھا تو یہ مسئلہ حل اللہ کرے گا۔ تجھے اور مجھے یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ اٹھ کے ان دونوں کے بارے میں بحث مباحثے اور فیصلے کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے ذرا غور کریں یہ کیسی شخصیات ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں میں پیغمبر کو وضو کروایا کرتا، پیغمبر کے لیے پانی لاتا، مسواک لایا کرتا۔ زندگی میں بندے کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی، مجھے بخار ہو گیا تو میں نے کہا یار پیچھے حضور کو وضو کون کروائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے اپنی ڈیوٹی حضور کو وضو کروانے پہ لگا۔ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے نا، بڑی سعادت۔ کوئی آج بھی گھر میں بوڑھا باپ ہے تو وضو کروانے والے کتنے ہوتے؟ کوئی ایک بیٹا، کوئی ایک بیٹی، سارے لائق تو نہیں نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تو بخار ہو گیا، حضور کو پتہ نہیں کون وضو کروائے گا۔ تو میری طبیعت ناساز دیکھ کے نا امیر معاویہ اٹھے کہنے لگے ابو ہریرہ اگر طبیعت خراب ہے آپ آرام کرو، حضور کو وضو میں کرواؤں گا۔ میں تو موقع ڈھونڈتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لیٹ گیا، امیر معاویہ نے برتن پکڑا، مسواک پکڑی، حضور کو مسواک دی، آپ کو وضو کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ نے وضو کرتے کرتے دیکھا آج ابو ہریرہ نے امیر معاویہ تسی وضو کروا رہے؟ جی جی حضور میں۔ ابو ہریرہ کی ذرا طبیعت ناساز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے آپ نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ۔ میرے نبی کی نظر ہے معاویہ تو خلیفہ بنے گا، تیرے اندر صلاحیتیں بڑی ہیں، تو مسلمانوں کا حکمران بنے گا۔ آپ کی نظریں جناب امیر معاویہ پہ، امیر معاویہ تو حکمران بنے گا۔ میں نصیحت کرتا ہوں میرا بیٹا، جب اللہ تجھے سرداریاں دے، حکومتیں دے، امت میں اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا، امت کے اندر اللہ سے ڈر کے خلافت و امانت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں حضور کی زبان سے سنا تو مجھے یقین ہو گیا امیر معاویہ ایک دن آئے گا تو ضرور مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا۔ میرے نبی نے گویا مجھے یہ پشین گوئی دے دی، فرماتے میں پھر حضور کے ساتھ ساتھ رہتا، سیکھتا، آپ کس طرح معاملات کرتے میں بھی اسی طرح کروں۔ میں سفر میں آپ کے ساتھ تھا کہ جیرانہ کے مقام پر نا آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کیا، میں بھی حضور کے ساتھ عمرہ کیا۔ آپ نے جب سارے عمرے کے مناسک پورے کر لیے نا تو آپ کی زلفیں تھی، آپ نے فرمایا یہ میری زلفیں معاویہ آپ کاٹو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی زلفیں کاٹی اور وہ جو بال تھے نا میں نے آہستہ سے سارے کسی چیز میں بند کر کے اپنی جیب میں ڈال۔ آپ نے فرمایا میرے معاویہ وہ بال کدھر ہے؟ کہا حضور وہ تو میں نے سنبھال لی۔ آپ مسکرائے کہ چلے ٹھیک ہے تو نے رکھ لیے تو بھائی تو رکھ لے۔ اب آہستہ آہستہ صحابہ کو پتہ چلا کہ جیرانہ کے موقع پہ حضور نے جو عمرہ کیا نا آپ کی جو زلفوں کے بال ہیں وہ سارے امیر معاویہ کے پاس ہیں۔ تو
ادھر آ رہا تھا، امیر معاویہ تھوڑے سے مجھے دے دے یار، تو تھوڑے سے مجھے دے دے. محبت تو ہے نا. ہمیں پتا چلے کہ فلاں بندے کے پاس حضور کے بال ہیں، ہم تو اس کی منتیں کریں گے یار ہمیں دکھائی دے. ہمیں تو حضور کے قدم جہاں لگے اس مٹی سے بڑی محبت ہے. وہ مٹی نظر آئے تو ہم کہیں گے یار ایک دفعہ دکھا تو دے. اس سے خوشبو آتی، وہ کتنی سعادت والی مٹی ہے جہاں پر حضور. یہ ہر مومن کے دل کی خوشی ہوتی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں نہیں بال میں نے کوئی نہیں دینے، مجھ سے نہ مانگو. اور لوگوں میں نے وہ بال اپنے پاس رکھے ہیں اور وہ بال میں نے کسی مقصد کے لیے رکھے ہیں. امیر معاویہ تیرا کیا مقصد ہے؟ فرمانے لگے لوگوں وہ بال میں نے اپنے گھر میں رکھ لیے اور اپنے بچوں کو نصیحت کی ہے. جب امیر معاویہ فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے امیر معاویہ، تو جب مجھے کفن پہنایا جائے، لوگ مردے کے ناک کے اندر روئی رکھتے ہیں، منہ میں روئی رکھتے ہیں، کانوں میں روئی ڈالتے ہیں. روئی کی جگہ پہ امیر معاویہ کے حضور کی زلفیں رکھ دینا. میرے منہ میں بھی زلفیں رکھنا، میری ناک پہ بھی زلفیں رکھنا اور میرے کانوں پہ بھی زلفیں رکھنا. اس لیے میں نے رکھی، میں نے نہیں دینی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نصیحت کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق جب ان کی نیت ہوئی تو ان کی اولاد نے حضور کے بال ان کے منہ پہ اور ان کے ناک پہ اور ان کے کان پہ. یار جو پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہے اس محبت کا ہی حیا کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آگے آپ ام حبیبہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے آپ نے فرمایا ام حبیبہ آپ کے بھائی آئے ہیں. جی اللہ کے رسول معاویہ آیا ہے. فرمایا لگتا ام حبیبہ یہ بھائی تجھے بڑا پسند ہے. جی اللہ کے رسول بہنوں کو بھائی سارے پیارے لگتے ہیں، معاویہ کے ساتھ کوئی زیادہ ہی میری محبت ہے. آپ نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے. معاویہ کے ساتھ نا مجھے بھی بڑی محبت ہے. ام حبیبہ مسکرانے لگی، خوش ہو گئی کہ حضور کو میرے بھائی کے ساتھ محبت ہے. جہاں پر محدثین نے کہا لوگوں اب محبت والی باتیں کیا کرو، جلانے سڑانے کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو. تیرا بھائی آیا تھا ایسی شکل والا ایسا، اور نہیں حضور کی سیرت یہ ہے کہ بیوی کے سامنے اپنے سالے کی تعریف کرنی. یہ مجھے بڑا پسند ہے، آپ کو بڑا پسند ہے نا؟ جی مجھے بھی بڑا پسند ہے، مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے. جہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے وہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حضور تو ام حبیبہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ معاویہ مجھے بڑا پسند ہے. نبی کہتے ہیں معاویہ مجھے پسند ہے. جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس کو بھلا معاویہ کیسے پسند ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھے. میرے پیغمبر نے وضو کیا، آپ نے نماز شروع کی. نماز پڑھ کے سلام پھیرا. وضو کروانے والے امیر معاویہ، میرے نبی کے ساتھ تہجد پڑھنے والے امیر معاویہ. حضور نے دعا کی جہاں پر امت مسلمہ کے لیے اپنے لیے. ساتھ ہی میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ معاویہ میرا بیٹا ہے، اللہ معاویہ میرا پیارا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اللہ اس کو دنیا کو ہدایت دینے کا ذریعہ بنا دے. تہجد کے وقت میرے نبی امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے. اللہ کو اکبر کبیرہ. وہاں کیا خوش نصیبی ہے، کیا عظمت و شان کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. میرے نبی نے تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنے اللہ سے التجائیں کی. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
نکالنے والوں پر نہیں، اعتراض کرنے والوں پر نہیں، تنقید کرنے والوں پر نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، حضرت حسن بھی پیچھے کھڑے ہیں اور حضرت حسین بھی پیچھے کھڑے ہیں، دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے پیچھے کھڑے ہو کے کئی نمازیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوتی ہیں۔ جو اعتراض کرتا ہے اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت حسن اور حسین کی نمازوں کا کیا حکم ہے۔ اگر امیر معاویہ کو فاسق و فاجر کہتے ہو، فاسق و فاجر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی، کئی سال تک نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارباد بن ساریہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی لوگوں کے متعلق دعائیں سنی۔ ایک دعا مجھے آج بھی یاد ہے جو میں نے حضور سے سنی۔ حضور کہہ رہے تھے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقِہ العذاب، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، وراثت کا علم دے دے، اور اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میرے نبی تہجد کے وقت معاویہ کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ارباد بن ساریہ اس کے گواہ ہیں۔ مسند احمد کے اندر امام احمد نے، علامہ البانی نے اپنی الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے محترم بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کتنی عظیم ہے۔ ہاں ہم تولتے نہیں ہیں، حضرت علی کا وزن زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ کا وزن ہے، اور میں اور تو کون تولنے والے ہوتے ہیں؟ یہ سارے ہی عظیم ہیں، یہ سارے ہی پاکیز ہیں، یہ سارے ہی بابرکت ہیں۔ تولا تو ان کو جاتا ہے جو بکنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انمول ہیروں کو تولا نہیں کرتے، ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ قیمتی اشیاء ہیں کائنات میں، ان کا کوئی وزن تولنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان سارے طبقوں کے ساتھ میرا اچھائی کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اچھائی کروں گا تو میں اور تو اٹھ کر کے کیوں اعتراض کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک مسئلہ بڑا بنا کہ لوگ آتے مال لوٹتے اور سمندر پہ سوار ہوتے اور نکل جاتے، مسلمانوں کا مال لوٹتے اور بحری جہاز میں بیٹھتے اور چلے جاتے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں ہے ان کو نہ پکڑنے کے لیے نہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جناب عمر آپ اجازت دو تو میں کشتی نہ بناؤں، ایک بحری بیڑا نہ بناؤں، تاکہ جو بھی مسلمانوں کا مال لوٹ کے بھاگے گا ہم فوراً اس کو پکڑ لیں گے، اور اگر ہمیں جنگ لڑنی پڑی اور سمندر کا سفر کرنا پڑا تو اس کے لیے بہترین مقام آئے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار مجھے خطرہ ہے کہیں کوئی ایسی کشتی کوئی ایسی چیز ڈوب نہ جائے، مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے، بھائی میں تو نہیں جا سکتا۔ فرمانے لگے چلو تمہاری مرضی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، پھر آ گئے جناب عثمان یہ دیکھو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اجازت دو تو میں بحری بیڑا نہ تیار کرواؤں۔ فرمایا کرواؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 700 کشتیاں بڑھائی ایک سال کے اندر۔ کہتے ہیں بڑی دیر سے میری یہ پلانیں تھی، سب سے پہلا بحری بیڑا اس کے موجب اسلام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بنایا، اور بنانے کے بعد اتنا بڑا فائدہ ہوا، اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ وہ جتنے ظالم لوٹ مار کر کے سمندر میں جاتے تھے نا، اب کوئی بندہ بھی سمندر میں جانے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے پاس اتنے خوبصورت بحری بیڑے ہیں اور کشتی انہوں نے فوراً پکڑ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ بشارت اپنی زبان سے بھی دی تھی، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا سب سے پہلا
بحری بیڑوں پر چڑھ کے جو لشکر جہاد کرے گا نا مغفور اللہ، وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے۔ اور یہ امیر معاویہ سپہ سالار تھے، بحری بیڑے بنانے والے بھی خود، اور بحری بیڑے پر چڑھ کے سب سے پہلا لشکر لے کے جانے والے بھی خود۔ اور حضور فرماتے اول جیش یغزون البحر، جو پہلا لشکر سمندر کی پشت پہ سوار ہوگا، میں نبی کہتا ہوں وہ سارے جنتی ہوں گے۔ ان جنتیوں کا سپہ سالار امیر معاویہ۔ بعض جگہوں پہ اور بھی لشکر بڑے بڑے چلے اور ان کے سپہ سالار اور لوگ بھی تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سمندر کے اندر ہی ان کی اس جنگ کے اندر ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس نے کہا کہ امام صاحب ایک مسئلہ بتاؤ۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے کہ ایک بندہ مناظرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وہ افضل ہے امیر معاویہ سے، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ ذرا سننا پھر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بندہ آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ایک بندہ کہتا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ افضل ہے امیر معاویہ سے۔ فرماتے ہیں لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه وإذا مرض فلا تعوده۔ سنو، جو بندہ کہتا عمر بن عبدالعزیز بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے، مگر وہ صحابی نہیں تھے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں۔ جو کسی ایک صحابی پر عامی بندے کو فضیلت دیتا ہے، لوگوں میں کہتا ہوں نہ اس کے پاس بیٹھو، نہ اس سے کچھ کھاؤ، نہ اس کے پاس پیو، اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بندہ بد عقیدہ ہے۔ وہ نبی کے صحابہ میں سے کسی عامی بندے کو صحابی پر فضیلت دیتا، اس کا ایمان درست نہیں۔ جو عمر بن عبدالعزیز کو فضیلت امیر معاویہ پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کا ایمان درست نہیں۔ جو ننگی گالیاں دیتا امیر معاویہ کو، اس پر وقت کا کیا بنے گا؟ یوٹیوبروں کو سن سن کے بھرے پڑے امیر معاویہ کے خلاف۔ حضور کہتے ہیں خالد میری یہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ماموں تو نہیں ہے، ان کے ماموں تو بنتے نہیں، کیونکہ مومنوں کے ماموں، جو مومن نہیں اس کا امیر معاویہ تو ماموں نہیں بنے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے وعدہ سچا، یہ سارے جنتی ہیں، اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی بشارتوں کے بعد، قرآن کے دلائل کے بعد پھر کیا ضرورت ہے میں کبھی ادھر کو دیکھوں کبھی ادھر کو دیکھوں؟ یہ مجھے رائٹ نہیں ہے۔ 22 رجب یہ وفات ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، امام جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے نہ ان کی وفات ہے۔ ربیع الاول کے اندر 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے، 15 شوال کو فوت ہوئے، نہ رجب میں پیدا ہوئے نہ رجب میں فوت ہوئے۔ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یوم وفات ہے، جس لیے مناتا ہے زندگی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں، ان کی عداوت میں۔ اللہ ہمارا اٹھنا، ہمارا مرنا، قیامت والے دن ہمارا حشر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور پیغمبر کے دیگر صحابہ کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔